سلاسل طریقت کے اس پورے نظام میں امت مسلمہ میں کئی بڑی بڑی روحانی ہستیاں پیدا ہوئیں. ان مبارک اور مقدس ہستیوں نے نوع انسان کی اور امت مسلمہ کی رہنمائی کا، اصلاح کا، خدمت کا فریضہ سر انجام دیا. یہ بزرگ کسی بھی معاشرے میں اللہ کی رحمت کا نشان ہوتے ہیں. ایسے ہی ایک بزرگوں میں بر صغیر کے معروف بزرگ حضرت بابا تاج الدین ناگپوری بھی ہیں. حضرت بابا تاج الدین ناگپوری سلسلے عظیمیہ کے امام حضرت محمد عظیم برخیا قلندر بابا اولیاء کے اولین استاد بھی ہیں. قلندر بابا اولیاء نے کئی سال حضرت بابا تاج الدین ناگپوری کی خدمت میں رہ کے تربیت پائی اور ان سے بہت زیادہ فیض پایا. ان اولیاء اللہ کی ہستی، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا، کہ معاشرے پر اللہ کی رحمت کا نشان ہے. یہ دعا گو ہستیاں ہوتی ہیں، یہ انسانوں کی خدمت کرتی ہیں، انسانوں کے دکھ درد کا مداوا کرتی ہیں، لوگوں کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کرتی ہیں، اور اپنے اپنے ٹائم میں اور اپنے ٹائم کے بعد بھی سوسائٹی کو ایک خاص رخ عطا کرتی ہیں اور ایک خاص سوچ کو عام کرنے کی کوشش کرتی ہیں. بر صغیر میں اور مڈل ایسٹ کے کئی ممالک میں، ایران میں، سینٹرل ایشین اسٹیٹ میں، ترکی میں، فار ایسٹ میں، ان بزرگوں نے دین اسلام کی تبلیغ کی ہے. ان بزرگوں نے مسلمانوں کی اصلاح، تربیت و تعلیم کا اہتمام کیا ہے. ان بزرگوں نے خدمت خلق کے بڑے بڑے پروگرام چلائے ہیں. ان بزرگوں کے، یعنی ان میں سے کئی بزرگوں کے اتنے بڑے بڑے احسانات ہیں کہ ہم شاید کبھی بھی ان کا شکر ادا نہیں کر سکتے. اور ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں دین کی خدمت کا بہتر سے بہترین اجر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اپنی قربت عطا فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جب کوئی روحانی ہستی اس دنیا میں موجود ہوتی ہے، اس وقت کیا صورتحال ہوتی ہے. ان سے لوگ فیض پانے آتے ہیں، ان سے لوگ ملنے آتے ہیں، ان کے پاس اپنے دکھ درد کے مداوے کے لیے آتے ہیں، ان کے پاس اپنی تھوڑے بہت چند ایک لوگ اپنی تربیت کے لیے بھی آتے ہیں. تو ایک خاص خانقاہ کا ماحول یا اس اولیاء اللہ کے در کا ایک ماحول ہوتا ہے. لیکن جب وہ ہستی دنیا سے پردہ کر جاتی ہے اور اس کی کوئی نشانی اس کے کسی مزار وغیرہ کی صورت میں رہ جاتی ہے، تو پھر وہاں کا ماحول بالکل بدل جاتا ہے. اس کے بعد اس بزرگ کی باتیں، اس بزرگ کی تعلیمات ایک طرف رہ جاتی ہیں اور رسم و رواج اور ان رسم و رواج کے ذریعے مالی اور مادی مفادات کا حصول، یہ اکثر جگہوں پر اوپر آ جاتا ہے. مزارات پر عقیدت کے مظاہرے بعض اوقات اس طرح بھی ہوتے ہیں کہ اسلامی شریعت ہماری بالکل اس کی اجازت نہیں دیتی. اگر کسی مزار پر کسی بزرگ کی عقیدت میں کوئی شخص جائے تو وہاں اسے جا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ کا کلام پڑھنا چاہیے، اس بزرگ کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص کسی مزار پہ جا کے اس قبر کو سجدہ کرنا شروع کر دے، اسے سجدہ گاہ بنا لے، یا اسے کسی اور طریقے سے خرافات کا مرکز بنا لے، تو یہ محض اس کا کام ہے، اس کا اس بزرگ کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے. خواجہ غریب نواز
خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، بابا فرید، حضرت نظام الدین اولیاء، بہاؤالدین زکریہ ملتانی، حضرت لال شہباز قلندر، بری امام، یا اس سائٹ پہ چلے جائیں شیخ عبد القادر جیلانی، کسی نے نہیں کہا تھا کہ ان کے بعد ان کی قبروں کو کوئی رسوم و رواج کا مرکز یا سجدہ گاہ بنا لیا جائے۔ پھر آپ دیکھیں کہ بہت سارے مزارات جو ہیں وہ عجیب عجیب دوسری باتوں کا مرکز بن گئے۔ کہاں ان عظیم ترین ہستیوں کی تعلیمات، کہاں وہ پاکیزہ ہستیاں؟ تو دیکھیے اولیاء اللہ کی جو تعلیمات ہیں وہ انتہائی ضروری ہیں، اور ان کے ذریعے ہم دین کا صحیح فہم پا سکتے ہیں۔ لیکن ان اولیاء اللہ کے بعد ان کے نام پہ بہت کچھ ایسا بھی ہو رہا ہے جو ہرگز 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 ایکسیپٹیبل نہیں ہو سکتا، اور چونکہ ایسا ہو رہا ہے اور چونکہ بعض لوگ اپنے کسی مفادات کے تحت اس چیز کے اوپر اصرار کرتے ہیں، لہذا جو لوگ تصوف کی مخالفت کرتے ہیں وہ ان باتوں کو بطور نمونہ، بطور نظیر بنا کے لوگوں کو ان بزرگوں سے ہی برگشتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھنا چاہیے سلسلہ زیمیہ کے لوگوں کو، اور دوسروں کو بتانی چاہیے کہ یہ بزرگ دین اسلام کے خدمتگار ہیں، یہ بزرگ دین اسلام کے مبلغ ہیں، عظیم ترین مبلغ ہیں۔ جتنا بڑا تبلیغ کا کام اولیاء اللہ کے ذریعے ہوا ہے کسی کے ذریعے نہیں ہوا، نہ کسی بادشاہ کے ذریعے، نہ کسی سپہ سالار کے ذریعے، نہ کسی فوج کے ذریعے۔ دین اسلام سب سے زیادہ اولیاء اللہ کی کوششوں سے پھیلا ہے، خاص طور پہ ہمارے بر صغیر میں۔ پھر انہوں نے نہ صرف یہ کہ دین اسلام کی تبلیغ کی، دین کو پھیلایا، بلکہ ان ہستیوں نے اپنے معاشرے میں بین المذاہب ایک رواداری اور ہم آہنگی بھی قائم فرمائی اور اسے فروغ دیا۔ دیکھیے خواجہ غریب نواز کے عقیدت مندوں میں مسلمان تو ہیں ہی، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں۔ بابا فرید کے عقیدت مندوں میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ سکھ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں۔ لال شہباز قلندر کے عقیدت مندوں میں مسلمان بھی ہیں، سندھ میں ہندو رہتے ہیں، ہندو بھی ہیں۔ ان بزرگوں نے مسلمانوں کو دین اسلام کے حوالے سے تعلیمات دیں، ان کو اللہ سے قریب کیا، غیر مسلموں کو بھی محبت سے اور شفقتوں سے نوازا۔ لیکن اتنی بڑی بڑی ہستیوں کے پردہ فرمانے جانے کے بعد ان بعض ہستیوں کے مزارات پر ہونے والی کچھ ناقابل قبول حرکتوں نے اس پورے سیٹ اپ کو جو ہے نا اس کے اوپر ایک کوسچن مارک لگا دیا۔ تصوف کی تعلیمات، اولیاء اللہ کی تعلیمات ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کے راستے دکھاتی ہیں، ہمیں قرآن کے مطالب اور مفاہیم سے آگہی عطا فرماتی ہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور تعلیمات سے آگاہ کرتی ہیں اور اس کا صحیح فہم ہمیں عطا کرتی ہیں۔ اولیاء اللہ کی تعلیمات کو اور تصوف کو ہمیں بطور ایک نظریے کے اور بطور ایک آئیڈیالوجی کے اختیار کرنا ہے۔ یہ ہماری آئیڈیالوجی ہے اور یہ نسلوں سے منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے ہمارے پاس، اور یہ وہ راستہ ہے جو اللہ تک جاتا ہے، اور یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا فرماتا ہے، یہ اللہ کی محبت ہمیں عطا فرماتا ہے۔ روحانیت کا مطلب کوئی تعویذ لکھنا، کوئی دم کرنا، کوئی پھونکے مارنا یا کوئی کرامتیں دکھانا نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک کسی کی مدد کرنے کے لیے اگر کوئی دعا بتائی جائے تو اللہ کے حکم سے اسے شفا ملتی ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن تصوف کو، پورے تصوف کو سوائے دم درود تک محدود کر دیا جائے تو یہ انتہائی درجے کی ناقص سوچ ہوگی۔ تصوف ایک پورا نظریہ ہے جو زندگی کے مختلف معاملات میں ہمیں رہنمائی عطا کرتا ہے۔
ہمیں اسے بطور ایک کمپلیٹ آئیڈیالوجی کے سمجھنا ہوگا اور اسے کمپلیٹ ایک نظریے کے طور پہ اختیار کرنا ہوگا. جو لوگ کسی نظریے کو اپنا لیتے ہیں پھر وہ اس نظریے کی خدمت کرتے ہیں, اس کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں, اسے سمجھ کے اپناتے ہیں اور پھر اسے دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں, تصوف کی تعلیمات کو گہرائی میں جا کے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے ہم کو. ہماری ماؤں کو, ہماری بہنوں کو, ہمارے حضرات کو, ہم سب کو تصوف کی موٹی موٹی باتوں کو سمجھنا ہے. اس کے بارے میں جو بھی سوالات ہوں وہ ہمیں پوچھنے ہیں, اپنی تسلی و تشفی کرنی ہے. پھر اس سوچ کو, اس فکر کو ہمیں اپنی اولاد میں کو سمجھانا ہے. اپنے گھر میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے باتیں کرنی ہیں. اب یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اسے محض کوئی دعا کے حصول کا ذریعہ سمجھیں یا اسے کمپلیٹ ایک فکری نظام سمجھیں. اگر آپ اسے محض دعا کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, آپ کو بڑی برکتیں عطا فرمائے. مگر پھر آپ کسی آئیڈیالوجی کی بات نہیں کر رہے ہوگے. پھر تو یہ ہوگا کہ بھائی ایک مرتبہ آپ نے کوئی دعا کروائی, آپ کی دعا پوری ہو گئی, قبول ہو گئی تو آپ بڑے خوش ہوئے. 3 مرتبہ دعا ایسا بھی ہو سکتا ہے قبول نہ ہو, تو آپ بولو گے لو جی میں نے تو دعا کرائی تھی, یہ تو کام نہیں ہوا, تو اس کا مطلب پیر صاحب کمزور ہیں. یہ تو پھر بڑا کچا تعلق ہوا, بڑا کچا ساتھ ہوا. لیکن اگر آپ اس چیز کو ایک آئیڈیالوجی کے طور پہ اختیار کرتے ہیں, اسے آپ ایک فکری نظام سمجھ کے اختیار کرتے ہیں, تو پھر آپ کا دیکھنے کا انداز, آپ کی اپروچ, آپ کا بیہیویئر یہ سب بدل جائے گا, تبدیل ہو جائے گا. میں بہت دنوں سے سوچتا تھا کہ میں آپ سے اس موضوع پہ بات کروں گا. دنوں سے نہیں سوچتا تھا, مہینوں سے سوچتا تھا, مہینوں سے نہیں سالوں سے سوچتا تھا. لیکن کہ اور میں اپنے طور پہ کرتا بھی ہوں باتیں, انڈیویجولی باتیں یہ کرتا بھی ہوں کہ دیکھیے تصوف کی جو سوچ اپنائے ہوئے لوگ ہیں, اولیاء اللہ کے جو عقیدت مند ہیں, کئی نکات پر ان کے ذہن کلیئر نہیں ہے, ان کے ذہن واضح نہیں ہے. ایک گھر میں ایک صاحب ہو سکتا ہے کہ بہت کسی بزرگ کے عقیدت مند ہوں, لیکن ان کے باقی گھر والے ان کو سمجھتے ہوں کہ نہیں یہ شخص تو گمراہ ہو گیا. ایک گھر میں ہو سکتا ہے 2 آدمی صوفی سوچ کو پہ سیریس ہوں, باقی لوگ کہیں نہیں یہ تو نہیں ہے. تو جو صاحب صوفی سوچ پہ سیریس ہیں وہ بیٹھ کے اپنے گھر والوں سے بات نہیں کر پاتے کہ در حقیقت وہ اس صوفی سوچ سے کیوں وابستہ ہوئے ہیں. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر بہت سارے نکات پر کلیئرٹی نہیں ہے. ہم نے اسے ایک ذاتی تجربہ سمجھا ہوا ہے. اماد صاحب ہیں ہمارے پاس بیٹھے ہیں, شاہ بھائی ہیں, مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ بس ٹھیک ہے جی, یہ ان کا ذاتی ایک ذوق کا معاملہ ہے کہ یہ ایک سلسلے سے وابستہ ہوگا. ایک ذاتی ذوق سے وابستہ ہونا اور بات ہے, اور ایک چیز کو نظریاتی طور پہ سمجھ کے اپنانا اور بات ہے. یہ بات صحیح ہے نہیں؟ بات تو ٹھیک ہے, جب ہم سلسلے میں آئے اس وقت تو کانسیپٹ یہ نہیں تھا ہمارے ذہن میں. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں نہیں تھا, لیکن بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں, ہمارے سلسلے میں بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ہوگا, لیکن بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہمارے سلسلے سے باہر بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ہوگا. بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام کے ساتھ اپنی وابستگی کو کوئی نام دینا ہے. ہمیں سلسلے عظیمیہ کے ساتھ, جو کہ تصوف کا ایک سلسلہ ہے, سلسلہ طریقت ہے, اس کے ساتھ
اپنی وابستگی کو کوئی نام، کوئی تشخص دینا ہے. ہمارے اندر بہت ساری چیزوں میں کلیئرٹی نہیں ہے، اور ہم بعض اوقات بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں سے مروب ہو جاتے ہیں. کوئی شخص ایسے بیٹھ جائے اور کہے جی مجھے تو جی بڑی زیارت ہوئی ہے کسی بزرگ کی، انہوں نے مجھے یہ کہا ہے، تب ہم اس کی پیر ویر دبانا شروع کر دیتے ہیں کہ یار یہ بندے کی بڑی کیفیات ہو رہی ہیں. اس طرح تو بھائی لوگوں کو بیوقوف بنانا بڑا آسان ہو جاتا ہے. تصوف کی تعلیمات، اولیاء اللہ کی تعلیمات، یہ محض کوئی اس طرح کی ماورائی باتیں بتا کے لوگوں کو مروب یا متاثر کرنا نہیں ہے. یہ ایک سوچ کا نام ہے، یہ ایک فکر کا نام ہے. جب آپ کسی سوچ کو، کسی فکر کو اختیار کرتے ہیں تو پھر آپ کا بیہیویئر اس کے ساتھ بالکل چینج ہو جاتا ہے. جن لوگوں نے دنیا کی تاریخ میں، جن لوگوں نے مختلف نظریات کو اپنایا اور پھر ان نظریاتی لوگوں کی جماعت بنی، وہ دنیا میں بڑے بڑے تبدیلیوں کا سبب بنے. انہوں نے اپنے مقصد کی خاطر بڑی سے بڑی قربانیاں بھی دیں، اور وہ ایک مضبوط لوگ بنے اور مضبوط جماعتیں بنے، اور پھر انہوں نے اپنے نظریے کو، اپنی سوچ کو زندہ رکھنے کے لیے اور فروغ دینے کے لیے بہت کوششیں کی، اور مختلف تاریخ میں مختلف مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ جو تصوف کی تعلیمات ہیں، جو اولیاء اللہ کی تعلیمات ہیں، اس میں ایک بنیادی بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہ قرآن اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے تابع ہونی چاہیے. ہمارا اوریجن قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، اور ہمارا مقصد تزکیہ نفس کرتے ہوئے نفس مطمئنہ، اور نفس مطمئنہ کے بعد قرب الہی ہے. سلسلہ عظیمیہ کی تعلیمات کا مقصد، جیسا کہ ہم سے پہلے دوسرے سلاسل کا مقصد رہا ہے، قدم بقدم عرفان الہی کی راہوں پر قدم بقدم آگے بڑھنا ہے. اس چیز میں ہم نے اپنے آپ، اس پروسیس میں ہم نے اپنے آپ کو ڈالنا ہے، اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ اس میں ہمارا سفر کیسا چل رہا ہے. سفر ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. ہم ایک ہی جگہ تو نہیں کھڑے ہوئے. قدم بقدم، سلو ہی صحیح، قدم بقدم کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں کہ نہیں بڑھ رہے. میری سوچ میں کتنی، میری طرز فکر میں، میری سوچ میں کتنی تبدیلی آئی ہے. تزکیہ نفس کو میں نے کتنا سمجھا ہے، اور اس کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے میں نے کیا اہتمام کیا ہے. یہ جہاں ہر شخص کی ذاتی طور پہ ذمہ داری ہے، وہاں بحیثیت ادارے کے یہ سلسلے کا بھی یہ کام ہے کہ وہ اس بات کا اہتمام کرے کہ وہ اپنے وابستگان میں سے ہر ایک کے لیے تربیت کا ذریعہ بنے گا. ہماری ان کلاسز کا مقصد بھی، میں اتنی بڑی بات تو نہیں کرتا کہ تربیت کرنا ہے، تربیت کرنا تو نہیں ہے، بہرحال انہیں اس طرح ہو نہیں سکتی، لیکن ایک آگہی ضرور دینا ہے. ان کلاسز کا مقصد ایک آگہی ضرور ڈیولپ کرنی ہے. انڈرسٹینڈنگ ہوگی، پھر ہم تربیت کے لیے اپنے آپ کو آفر کریں گے.